السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك. وصل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور اس وقت اس عظیم الشان ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے سامعین و حضرات، آج 21 رمضان ہے. 21 رمضان لیلۃ القدر کی پہلی شب، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت. عجیب فلسفہ ہے جس کو بیان کرتے کرتے صدیاں بیت گئیں، اور اللہ کی قسم حضرت علی کا نام زبان سے کوئی مٹا نہ سکا، دل سے کوئی نکال نہ سکا. دل چیر دیے، سینے سے دل نکالا، اس میں بھی دھڑک دھڑک میں علی علی موجود تھا. ظلم کرنے والے مٹ گئے، زیادتیاں کرنے والے مٹ گئے، طنز و تنقید کرنے والے مٹ گئے، آپ کو سب و شتم کرنے والوں کی آج کوئی داستان نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں، عامر نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ، شبیہ کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، نظر سے چل نذیر تک، قلم سے چل کلیم تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. ابن الملجم تھا، حسین ہے. عبد الرحمن یہ مرادی لعین تھا، حضرت علی ہے. علی علی آج بھی گونج رہا ہے. پوری دنیا میں اس وقت علی علی کا ذکر ہے، تذکرے ہیں. جنت بھی علی کے تذکروں سے آج معطر ہو چکی ہوگی کہ یہ زمین والوں کو لیلۃ القدر کی زیادہ خوشی ہے یا حضرت علی جیسے امام جو اس روز آسمانوں کی زینت بنے، جو جنت کے زینت بنے، جو جنت الفردوس کے زینت بنے. اللہ سے ملاقات اس روز کی شہادت ان کو نصیب ہوئی. ان کا انتقال کیسے ہوا، وہ منتقل کیسے ہو گئے؟ حضرت علی ایسے ہیں جیسے آج بھی وہ مومنوں کے سامنے ہے. آج بھی ان کی قضا کوئی ہلا نہ سکا، آج بھی ان کا فیصلہ فصل بن کے رہ گیا. آج بھی ان کی عدالت عالیہ بن کے رہ گئی. آج بھی ان کی سلطنت حق بن کے رہ گئی. آج حضرت علی کا زہد، حضرت علی کی قربانی، حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی دلیری، حضرت علی کی بہادری نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. حضرت علی جیسا حلم، حضرت علی جیسی آنکھیں، حضرت علی جیسے کان، حضرت علی جیسے بھویں، حضرت علی جیسے بال، حضرت علی جیسی داڑھی، حضرت علی جیسے خوبصورت دانت، حضرت علی جیسا قد، حضرت علی جیسا ہاتھ، حضرت علی جیسا مکہ، حضرت علی جیسا سینہ، حضرت علی جیسا بازو، حضرت علی جیسا کلام، حضرت علی جیسے اشعار، حضرت علی جیسا درد، حضرت علی جیسی کیفیت، حضرت علی جیسا قرآن پڑھنے والا، حضرت علی جیسے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا، حضرت علی جیسا شیر خدا، حضرت علی
علی جیسا دنیا میں طاقتور انسان کبھی نہیں آ سکتا، کبھی کوئی نہ دیکھ سکا، کبھی ایسا کوئی آ ہی نہیں سکتا جو ایسا ہو جس نے ساری کائنات میں سب سے بہترین خاتون کا اعزاز پایا ہو۔ اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ اگر سب سے بہترین بچوں کا کوئی باپ ہے تو وہ علی ہے۔ بہترین شہداء کی سب سے فہرست میں جو شہداء کے باپ کا درجہ رکھتا ہو وہ علی بن ابی طالب ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ۔ یہ نسب آگے چلتے چلتے میں نسب کو لے کے جاؤں گا، جس نسب کو اللہ نے حضور کے ساتھ جوڑا ہو وہ نسب کیسے ہوگا، وہ کردار کیسے ہوگا، وہ نماز کیسی ہوگی، وہ التحیات کیسا ہوگا، وہ رکوع کیسا ہوگا، وہ دعا، وہ حضرت علی کا تڑپنا، حضرت زرار بن سمرہ کنانی اور حضرت کمیل جو آپ کے جانشین تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، جو ہر وقت آپ کو دیکھتے تھے، وہ فرمایا کرتے ہیں میں نے کسی کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میں نے علی کو دیکھا ہے۔ میری آنکھوں نے ایسا تڑپنے والا نہ دیکھا جتنا میں نے علی کو دیکھا ہے۔ اپنی داڑھی پکڑ کے رو رو آہن آہا من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق۔ اے میرے مولا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اے میرے مولا راستہ بڑا خطرناک ہے اور راستہ بڑا لمبا ہے، من قلت الذات میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے، ووحشت الطریق راستہ بڑا اندھیر نگری ہے، بہت وحشتناک ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، ہی ہاتھ دنیا دور ہٹ جا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، عمرک قلیل تیری عمر تھوڑی ہے، مجلس کا حقیر تیری مجلس حقیر ہے۔ اور پھر کہنے لگے میں نے انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتارا، میں نے انہی ہاتھوں سے اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا۔ اور پھر فرمانے لگے ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتا، کسی کی جوانی سدا سلامت نہیں رہ سکتی، کسی کی جوڑی سدا سلامت نہیں رہ سکتی۔ او تڑپنا، اور کیا کہ اللہ سے یہ ان کی آہیں سسکیاں، کون جس کو جنت تو ان سے مہکے گی، مہک چکی ہے، یہ وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ علی ہیں، جنت میں مہک اٹھ گئی، فرشتے بھی حیران یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پوچھا حضرت علی اور فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں جن کی دانتوں کے حسن نے ساری جنت کو مہکا دیا ہے۔ یہ وہ علی ہیں، یہ وہ شیر تھے جن پر حملہ جنگ کے میدان میں تو کوئی ان پر آنچ بھی نہ لا سکا، تم نے مارنا ہی تھا پھر سجدے کی حالت میں، تمہیں پتا تھا سجدے میں وہ صرف رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ واحد علی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل جب چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میرا جو دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ اب میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک دن فرمایا میں آج بسم اللہ کی بے کی تفسیر کروں گا، ان کے سارے شاگرد سامنے بیٹھ گئے، بسم اللہ کی بے پر شروع کیا، عشاء کے بعد فجر کی آذان ہو گئی، بسم اللہ دا سے سین تک نہیں آئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اگر چاہوں
सूरत फातिहा की तफसीर लिखूं तो 60 ऊंटों पे लात की लाई जाए, 60 ऊंटों पर लात की लाई जाए, ये इल्म का इमाम कह रहा है। हजरत अली फरमाते हैं मेरे सामने जन्नत के सारे पर्दे हटा दिए जाएं, जन्नत मेरे सामने यूं कर दी जाए, मेरी ईमान में जर्रे बराबर की ज्यादती नहीं होगी। जहन्नम के पर्दे खोल दिए जाएं, मेरे ईमान में जर्रे बराबर की ज्यादती नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? अली अल मुर्तदा, अली अल मुर्तदा। ये कौन है? जितना शर्फ कायनात में इनको अल्लाह ने दिया, ये शर्फ और नजफ अशरफ, ये एजाज, ये कमाल, ये किसी और के नसीब में आ ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई मदीना में अदल करने वाला है तो वो अली अल मुर्तदा है। हजरत उमर ने ये बात सुनी, हजरत उमर फरमाने लगे अरे इब्ने मसूद तुम तो सिर्फ मदीना की बात करते हो, मैं कहता हूं पूरी कायनात में उमर जैसा अदल कोई नहीं कर सकता, पूरी कायनात में अली जैसा अदल कोई नहीं कर सकता। हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं? ए इब्ने मसूद तुम मदीना की बात कर रहे हो, पूरी दुनिया पूरी कायनात में हजरत अली जैसा अदल कोई नहीं कर सकता। हजरत अली फरमाते हैं मुझे मेरे हबीब ने फरमाया ए अली अगर कोई आप पर इतनी जुल्म ढाए, इतनी तकलीफ दे कि आप उससे माफ करने के काबिल ही ना समझो तो आप उससे भी माफ कर देना। तो फरमाया या रसूलल्लाह वो क्यों? कहा जो किसी को इस हाल में माफ कर दे कि वो उसको माफी का हकदार ही नहीं समझता, अल्लाह उसे वहां माफ करेगा जहां वो माफी का हकदार नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली मैं तुम्हें अव्वलीन और आखिरीन अखलाक बताऊं? कहा या रसूलल्लाह जरूर बताएं। आपने फरमाया ए अली जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पे जुल्म करे तुम उसे माफ करो। मेरे अजीजो हजरत अली अगर चुप थे और ये सहा बर्दाश्त किया, जो खैबर को उठा सकता है उसके लिए क्या करना मुश्किल है। बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं, उम्मत को जोड़ उम्मत को उम्मत बनाने में हजरत अली का किरदार है। उम्मत को उम्मत बनाने में हजरत अली का जो किरदार है दुनिया उसको खराज अकीदत पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है कि ए अली कुर्बान जाएं तेरे, तू तो अपने कातिल के साथ वो कर गया, तू तो अपने मारने वाले के साथ अखलाक का पैमाना, अखलाक जहां खत्म होते हो अखलाक को भी अखलाक भूल जाएं, सब्र को भी सब्र भूल जाएं, 21वीं रात को भी अपनी रात भूल जाए और इस गम और कैफियत में कि हजरत अली के सर पे वार हुआ है। मेरे अजीजों आप एक दफा बीमार हो गए, आप बीमार हुए, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह लगता है कि मौत के अलामात हैं, तो आपने फरमाया अली तेरी मौत ऐसे नहीं होगी। या रसूलल्लाह फिर कैसे होगी? का सर के खून से जब आपकी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी, जब आपकी मौत होगी। जब कूफा वालों ने बेवफाइयां की तो हजरत अली अपनी दाढ़ी पकड़ के फरमाते थे ए दाढ़ी तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी। बेवफाइयों की हदें लोगों ने क्रॉस की और आपके पास लोग आए, अमीरुल मोमिनीन आपके दौर में कोई फतूहात नहीं हुए, आपके दौर में फतूहात नहीं हुए, हजरत अबू बकर के दौर में हुए, हजरत उमर के दौर में हुए, हजरत उस्मान के दौर में, आपके दौर में फतूहात नहीं हुए, मुमालिक फतह नहीं हुए। तो हजरत अली फरमाने लगे भाई हजरत अबू बकर के मुशीर और वजीर कौन थे? कहा आप थे। और उमर के कौन थे? कहा आप थे। कहा उस्मान के कौन थे? कहा उनके भी आप थे मुशीर।
وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے تو فرمایا ان کا مشیر میں تھا، فتوحات ہوئی، میرے مشیر تم ہو، کیسے فتوحات ہوں گی؟ آپ نے اپنے آپ پر سارا کچھ لے لیا، اپنے آپ پر لے لیا، پر بلاد رسول، مدینۃ الرسول اور حضور کا دین، اگر اس چمن کو کسی نے پانی دیا ہے تو وہ پانی نہیں ہے، وہ خون ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم رزق آل محمد عوتا، اے اللہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دے، میری امت کا بڑھا دے، میرے آل کا تھوڑا کر دے۔ کوئی ہے اس پوری کائنات میں جو ایسی دعا کرے کہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دے، میری امت کا بڑھا دے؟ سب سے پہلے فقر و فاقوں نے اگر کسی کے ہاں ڈھیرے ڈالے ہیں وہ اہل بیت ہے، وہ حضرت علی کا گھر ہے، وہ حضرت علی کا گھر ہے۔ جس گھر کو دیکھنے، جس کا دروازہ دیکھنے کے لیے فرشتے بھی قطار میں لگے ہوئے ہوں، اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس پہ وار کر رہا ہوں، میں کس پہ وار کر رہا ہوں، میں نے کس پر خنجر چلایا ہے، میں نے کس پر تلوار چلائی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عزت بخشی، حضرت علی سے عزت بخشی ہے، جو خون اور قطرے ان کے زمین پر گرے ہیں۔ اللہ کی قسم اس وقت کی جو قیامت تھی وہ قیامت کبریٰ سے کم نہیں تھی۔ اللہ زمین کو ہلا دیتا، آسمان ٹوٹ جاتا، سمندر پورے اس قریے کو اٹھا کے ملیا میٹ کر دیتا، لیکن نہیں، پیغام دینا تھا، پیغام دینا تھا کہ دین کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی کو جب یہ لگا نا تلوار، تو کیا کہا؟ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا۔ اچھا اس کے بعد سنیں، حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے 2 سال کا عبداللہ ان کو گود میں لیا کہ یہ تو چھوٹے ہیں، انہیں کون کیا کہے گا؟ تو ابن الموقت کے تیر نے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ جب وہ تیر ان کے گلے سے پار ہوا تو حضرت امام علی مقام نے وہ خون آسمان کی طرف یوں کیا، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر جب انہیں تلوار کی ضرب لگی تو انہوں نے اپنا خون جسم سے لے کے یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ ساری قربانیاں دے دی، دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ دشمنی کس بات پہ ہے؟ دشمنی کس بات پہ ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ دشمنی اس بات پہ نہیں ہے، دشمنی جس بات پر ہوئی وہ آج اسلامی تاریخ میں معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے دوست سے دشمنی کرنے والے کر دیتے ہیں، آج بھی ہیں جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی حد کراس کرتے ہیں، اور آج بھی اس چیز کے ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی کے دور میں ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور شخص آ کے آپ سے کہتا ہے امیر المومنین میرا آپ سے کوئی کام ہے۔ کہا ذاتی غرض سے آئے ہو یا حکومت کا کوئی کام ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں ذاتی غرض سے آیا ہوں، حکومت کے کام سے نہیں آیا۔ دیا بجھا دیا، دیا بجھا دیا، اور اپنا دوسرا دیا وہ جلا دیا۔ کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا یہ بیت المال کے خزانے سے ہے، بیت المال کے پیسوں سے، میں اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علی ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہ امیر المومنین شہد چاہیے، تھوڑا سا شہد چاہیے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کومیل انہیں یہ سارا مشکیزہ دے دو۔
تو خاتون تو پیالہ لے کے آئی تھی، انہوں نے سارا مشکیزہ دے دیا۔ تو خاتون حیران ہوئی کہ میں نے تو تھوڑا سا مانگا تھا، اتنا کیسے دے دیا؟ حضرت علی فرمانے لگے بہن تو اپنا ظرف مانگنے آئی تھی، میں اپنے ظرف کا دے رہا ہوں۔ تو جو اپنے ظرف میں جان بھی دے گیا، اولاد بھی دے گیا، سب کچھ دے گیا، لیکن ہمیں جو چھوڑ کے گیا ہے اس کی تاریخ قیامت تک سلامت رہے گی۔ تو آج لیلۃ القدر کی پہلی شب اور حضرت علی کی شہادت کی یہ شام، یہ رات جو آج برپا ہوگی، اور حضرت علی کا جنازہ، آپ کے روتے ہوئے بچے، آپ کے وہ محبین جو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر آپ کے لیے زاروں قطار رونے والے، وہ کریا کوچا جو آپ کے بغیر ویران ہو گیا۔ کسی علاقے کا کوئی معزز شخص وفات کر جائے نا، پورا علاقہ یاد کرتا ہے۔ زندگی میں قدر نہیں ہوتی، موت پہ پورا علاقہ غمگین ہوتا ہے۔ لیکن آپ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے دشمنوں کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو اصل واقعہ ہے، میں مختصر 1 منٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ یہ تو جب یہود نے پلاننگ کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان 3 اشخاص کو جو اسلام کے پلر تھے، جو اسلام کے بلند پائے کے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ان تینوں کو اگر شہید کر دیا جائے تو اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو ایک ہی دن 17 تاریخ کو انہوں نے ایک شخص مصر کی طرف بھیجا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، ایک شخص کو شام بھیجا، اور ایک شخص یہ ہے، یہ عبد الرحمن، یہ ابن ملجم، یہ مرادی، یہ نامرادی، اس کو بھیجا کوفہ۔ تو حضرت عمر بن عاص نماز کے لیے فجر میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اٹھ کے آ نہ سکے، تو کسی اور صاحب نے نماز پڑھائی، انہوں نے انہیں بیچ میں اسی طرح شہید کر دیا۔ اور ایک ہی قسم کا زہر تینوں تلواروں میں استعمال کیا گیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ فجر خود پڑھاتے ہیں، چاہے وہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ہو، چاہے امیر شام ہو، یا عمر بن عاص ہو، خود نماز پڑھانے فجر میں آئیں گے، تو اس طریقے سے وار کرنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ پہ بھی وار ہوا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بازو میں لگا، بازو میں آپ کا بازو زخمی ہوا۔ حضرت علی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، سامنے سے آ کے یوں وار کیا۔ لیکن اگر یہ حضرات شہید بھی ہوئے، لیکن اسلام ان کی شہادت سے مزید ابھر کے اٹھا ہے۔ اسلام ان کی قربانیوں سے، آپ وہ ان کو شاید یوں سمجھتے تھے کہ شاید یہ شہید ہوں گے تو اسلام کا فلسفہ ختم ہوگا، ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا آج علی علی کہنے والوں کی تعداد گن نہیں جا سکتی۔ آج علی علی کہنے والوں کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ آج محبت علی کسی کے سینوں سے نکال نہیں سکتا تھا۔ ان کی حکومت تو عرب کے علاقوں پر تھی، آج تو علی مومنین کے دلوں پر راج کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ میرے عزیزو، یہ آج کا واقعہ ہے جو حضرت علی کی شہادت سے یہ دن غمگین ہے، مغموم ہے، ہر آنکھ، ہر اہل ایمان۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کے خیر خواہوں کی مدد فرما، اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ اب یا اللہ اب ہمت نہیں ہے، یا اللہ اب ہمت نہیں ہے، ہم میں وہ وسعت برداشت بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ اب تو اپنے فیصلے ان پہ نازل فرما اور ان کو اپنے فیصلوں میں جھکڑ دے۔ اب کوئی آل رسول اور تیرے نبی کے اصحاب سے نفرت، اور تیرے ولی اللہ جو تیرے اولیاء ہیں ان سے بغض رکھنے والے، یا اللہ
اب زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ اب تو اپنے فیصلے نازل فرما، اور اس زمین کو یا اللہ اپنے دین کی، قرآن کی، سنت کی، اہل بیت و حضرات صحابہ اور مؤمنین کی اخوت اور محبت اور مودت سے یا اللہ اب تو سرشار کر دے۔ بہت جنازے اٹھا لیے یا اللہ، ہم نے بہت تکلیفیں جھیل لی، بہت دکھی رہے یا اللہ، اب فیصلہ کر دے، اب فیصلہ یا اللہ ہمارے حق میں فرما جس میں ہماری نجات ہو۔ اور یہ پوری قوم اس وقت جس تذبذب کا شکار ہے، جس پریشانیوں کا شکار ہے، جس غموں کا شکار ہے، جن دکھوں کا شکار ہے، اب مزید اس حضرت علی کی شہادت کی برکت، اس شہادت یہ جو آج ہوئی ہے یا اللہ، اس قربانی کو تیرے دربار میں ہے یہ قبول، اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس امت کو اس وبا سے نجات دلا، اس امت کو مرض کی وبا سے بھی نجات دلا، اور جو قلبی مرض لگا ہے اس سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔